سورہ بنی اسرائیل، جس کو سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر کا اور پھر اس کے بعد واقعہ معراج کا تذکرہ ہے۔ اس کی چند آیات جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ان کے معاملات، معاشرتی جو تقاضے ان کو بہتر بنانے کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ مومن آدمی کی دو طرح سے پہچان ہے، اس کی عبادات اور اس کے معاملات۔ مسلمانوں کی اس وقت سب سے بڑی کمزوری وہ یہ کہ یہ معاملات کے اندر کمزور ہیں۔ عبادات اس کے اندر کچھ لوگ محنت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑتے نظر آتے ہیں۔ عبادت کا تعلق انسان کی ذات کے ساتھ ہے، معاملے کا تعلق انسان کا لوگوں کے ساتھ ہے۔ انسان اپنی ذات میں جتنا مرضی بہتر ہو، اس کا ذاتی فائدہ ہے۔ معاشرے کو جس چیز کا زیادہ فائدہ ہے وہ باہمی تعلقات جو معاملات کی صورت میں ہیں وہ بہتر ہوں۔ کتنے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ وہ نمازی ہوتے ہیں، حاجی ہوتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق پورے کرتے ہیں، لیکن بندوں کے حقوق پورے نہیں کرتے۔ ان آیات میں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے بندوں کے جو حقوق ہیں معاملات کی صورت میں اس کی وضاحت فرمائی ہے، اور اس کا آغاز اولاد سے ہوا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولاد کو نہ مارو، قتل نہ کرو، اس ڈر سے کہ ہم ان کو کھلائیں گے کہاں سے۔ اس کے بعد ایک معاشرتی ایسی برائی کا تذکرہ کیا ہے جس کو بدکاری زنا کہا جاتا ہے، فرمایا اس کے قریب بھی نہ ہو جاؤ، یہ بہت برا راستہ ہے، معاشرے کی تباہی اور بربادی کا اور غیرت کے خاتمے کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اس کے بعد فرمایا کسی جان کو قتل نہ کرو۔ ہاں، جس نے اگر یہ غلط قدم اٹھا لیا، قتل کر دیا ہے، تو آپ قانون کا سہارا لے کر اس سے بدلہ لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مقتول کے ورثاء کو یہ حق دیا ہے، وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، ہم نے ان کو پھر اپنی طرف سے اختیار دیا ہے کہ وہ قانون عدالت کا سہارا لے کر قاتل کو انجام تک پہنچائیں۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیموں کے مال کے قریب بھی نہیں جانا، کھانا تو دور کی بات ہے، قریب جانے کا معنی انتہائی احتیاط کے ساتھ یتیموں کے مال سے تم نے برتاؤ کرنا ہے۔ جب تک وہ جوان نہیں ہو جاتے تم اس کے مال کو اچھے انداز میں صرف کر سکتے ہو، کہیں یہ نہ ہو بچے زیادہ چھوٹے ہیں، مال پڑا ہے، پیسہ ہے، وہ پڑا ڈی ویلی ہوتا جائے گا۔ آپ اچھے کاروباری ہیں، بزنس مین ہیں، تو ان کے مال کو اچھی جگہ لگا دیں تاکہ ان کا مال بڑھتا رہے، ان کو فائدہ ہو۔ تم اس میں سے منافع میں سے اپنا حصہ لے سکتے ہو، لیکن اصل راس نہیں کھا سکتے، وہ تمہارے پاس امانت ہے۔ جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کا معاملہ ان کا مال ان کے سپرد کر دو۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، وعدے پورے کیا کرو۔ وعدہ پورا کرنا یہ معاملات میں سے اہم معاملہ ہے۔ آج ہم مسلمان اس کے اندر بڑے کمزور ہیں۔ ان العہد کان مسئولا، وعدے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی سوال کرنا ہے، پوچھا جانا ہے۔ آگے فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، تمہاری پیمائش، پیمانے، تمہارے گز، میٹر، یہ انصاف کے مطابق درست ہونے چاہیے، تمہارے ترازو درست ہونے چاہیے۔ اس کا تعلق بھی حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ آج مسلمان اس معاملے میں کمزور ہیں، ہم بتاتے کچھ ہیں، دیتے کچھ ہیں۔ 1 کلو بتاتے ہیں وہ 900 گرام ہوتا ہے، 950 گرام ہوتا ہے۔ گز بتاتے ہیں میٹر، اس میں تھوڑا سا تانا بانا کم ہو جاتا ہے، جال سازی ہم کر لیتے ہیں، اور ناپ تول میں کبھی ہم کرتے ہیں، اور اس کو عیب نہیں سمجھتے، یہ بہت بڑا عیب ہے، خیانت ہے۔ جو آدمی کچھ بولتا اور ہے، دیتا کچھ ہے، قیامت والے دن اس کا حساب دینا ہوگا۔ یہ ہے معاملات۔ ایسے ہی فرمایا وازنوا بالقسطاس المستقیم ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ بہترین راستہ ہے۔ معاشرے کا جو انصاف ہے، عدل ہے، خوبصورتی ہے، وہ اس خیر کے اندر ہے کہ تم
اپنی ناپ اور تول کے اندر عدل اور انصاف سے کام لیا کرو۔ آج ہمارے اوپر کیوں نہیں اعتماد کرتے مسلمانوں پر جو غیر ہیں، کہتے ہیں یہ دھوکہ دیتے ہیں، اور واقعی مسلمان سارے ایسے نہیں ہیں، بڑے بڑے ایماندار بھی ہیں، لیکن جن کے اوپر ہرس، لالچ اور مال کی ہوس وہ سوار ہوتی ہے، وہ پھر اس معاملے کے اندر اپنے آپ کو ہی نہیں بلکہ پورے مسلمانوں کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ مجھے ایک دوست نے بتایا، کہتے ہیں میں لندن کے ایک عجائب گھر میں گیا، وہاں کچھ پتھر پڑے ہوئے تھے، ان کے اوپر لکھا ہے کاٹن فرام پاکستان، پتھر پڑے تھے کاٹن فرام پاکستان۔ میں نے کہا یہ کاٹن ہے، بعد میں مجھے پتہ چلا کسی نے یہاں سے ایکسپورٹ کی روئی کاٹن، اور اس کے گٹھوں کے اندر چھوٹے چھوٹے پتھر بھر دیے وزن بڑھانے کے لیے۔ اور یہاں بھی ایسے ہوتا ہے، گندم کے آپ بورے کو کھولتے ہیں، اس کے اندر سے مٹی کے ڈیلے ملتے ہیں۔ ہم 1 کلو مونگ پھلی لائیں نا، اس میں 5-6 چھوٹے چھوٹے ڈیلے آ جائیں گے، کتنا فرق پڑ جائے گا، چھٹان کا فرق پڑ جائے گا۔ یہ ہمارے مسلمانوں کی کرتوتیں ہیں۔ تو کسی نے وہ کاٹن ایکسپورٹ کی، تو اس کے اندر پتھر بھر کے بیچ دیے، انہوں نے وہ پتھر نکال کے وہاں رکھ دیے۔ ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے کہ یہ پاکستان سے روئی آئی تھی۔ جان بوجھ کر گندم ہوتی ہے، اس کے اندر مٹی ملا دیتے ہیں۔ یہ پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا خبر، سندھ کے گوداموں کے اندر کتنی گندم کے گودام ہیں، ان کے اندر بہت ساری گندم کی بوریاں ایسی جن میں پوری کی پوری مٹی بھری ہوئی ہے، گندم ہے ہی نہیں وچ، اس دے اندر گندم ہی کوئی نہیں، پوری مٹی بھری ہوئی ہے، اور کھاتوں میں لکھ دیا گیا یہ گندم ہے۔ یہ ہماری حالت اخلاقی ہے۔ صرف اس معاملے کے اندر نہیں، کتنے معاملات آپ دیکھ لیں، آپ 1 کلو چنے لیں گے، اس میں کتنے آپ کو روڑ مل جائیں گے، جان کے ملائے ہوتے ہیں وزن بڑھانے کے لیے۔ سونا لیتے ہیں، اس کے اندر کھوٹ ہوتا ہے، چاندی کے اندر کھوٹ ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سارے کے ساری اس چیز کے اندر آتا ہے، وزن بالقسطاس المستقیم، پیمائش، ناپ تول تمہارا پورا ہونا چاہیے۔ صرف چند ٹکوں کی خاطر اپنا ایمان بیچتے ہیں، اپنا وقار خراب کرتے ہیں۔ یہ ہے مالی معاملات، مسلمان اس کے اندر آج کمزور ہیں، اسی وجہ سے ہمارے چیزوں کے اوپر وہ اعتماد نہیں کرتے۔ آپ پاکستان سے چاول بھیجتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے پاکستان کے چاول نہیں لینے، وہی چاول ہمارے دشمن خریدتے ہیں، بہترین کوالٹی کے چاول ہوتے ہیں، وہ اپنا لیبل لگاتے ہیں، وہ انڈیا کا لگا دیں، کہیں اور لگا دیں، وہ دوسرے لوگ خوش ہو کے لیتے ہیں، یہ پاکستان کے نہیں ہیں، یہ فلاں ملک کے ہیں، ہوتے ہمارے، چیز ہماری ہے۔ اس کی غذائیت اور اس کی خوبصورتی وہ مسلمہ ہے، لیکن جب غیروں کے ہاتھوں وہی چیز جاتی ہے اس کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، ہمارے اوپر اعتماد نہیں کرتے۔ تو معاملات میں ہم بڑے کمزور ہو چکے ہیں۔ عبادت کا فائدہ تب ہے جب مسلمان کا معاملہ بھی اچھا ہو۔ بڑے حاجی صاحب ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کی جڑیں کاٹتے ہیں، کاروبار مل کر اکٹھے کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے بن جاتے ہیں، بے ایمان ہو جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے رہتے ہیں، خبریں سنتے رہتے ہیں، سوترا منڈی فلاں حاجی صاحب فلاں پارٹی بیٹھ گئی، لوگوں کا کروڑوں روپیہ لے کر بیٹھ گئے۔ اب لوگ پریشان ہیں، پھر آخر ایک پنچایت ہوتی ہے، چلو جی 4 آنے پہ فیصلہ ہو رہا ہے، 20 پیسے پہ فیصلہ ہو رہا ہے، 80 پیسے وہ مار گئے۔ یہ ہماری حالت اخلاقی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اوفوا الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم۔ آگے فرمایا ولا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا، کہ جس چیز کے بارے میں تمہیں علم ہی نہیں ہے اس کی ٹو میں نہ جایا کرو۔ لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے، دوسرے خام خواہ اپنی زبان درازی اس کے اندر شروع کر دیتے ہیں، کان لگانا شروع کر دیتے ہیں، اس کے اندر دلچسپی لینا شروع کر دیتے ہیں۔ معاملہ کسی کا ہے اور یہ دوسری طرف سے، چوتھی طرف سے خام خواہ اس کے اندر ٹانگ اڑا کر ان کا معاملہ خراب کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جس چیز کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، وہاں تم کیوں کھڑے ہوتے ہو، اس معاملے میں تم کیوں شرکت کرتے ہو؟ اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھو۔ ہماری یہ عادت ہے، اپنی طرف ہم نے دیکھنا نہیں ہمارے اندر کمی کوتاہی کیا ہے، دوسروں کے کیڑے نکالنے شروع کر دینے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں زبان، دل، کان، ہر چیز کے بارے میں قیامت والے دن پوچھا جانا، ان چیزوں کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے۔ اور میں کل اولئک کان عنہ مسؤولا، ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایسے ہی فرمایا ولا تمشی فی الارض مرحا۔ ایک اخلاقی حالت یہ بھی اچھی ہے کہ زمین کے اوپر اکڑ کے نہ چلو، عاجزی انکساری، باوقار چال چلو،
بعض لوگ اتراتے چلتے ہیں، دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ یہ ہمیں اسلام اعلیٰ اخلاق سکھاتا ہے، عاجزی، انکساری، تواضع، وقار اور سکینت تمہاری چال کے اندر ہونا۔ پتہ چلا یہ شریف آدمی جا رہا ہے اور اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے دوسرا آدمی محفوظ ہے۔ کوئی اکڑ کے چلتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تیری اکڑ کیا ہے؟ ایک ٹھوکر لگے گی، ہمارا ایک حکم آنا ہے، تیری روح تیرا جسم الگ، اور تو حرکت بھی نہیں کر سکتا، لوگوں نے چند گھنٹے بعد تجھے اٹھا کے مٹی میں ڈال دینا۔ یہ انسان کی اوقات ہے، اس کی اصلیت ہے۔ انک لن تخرق الارض، تیرا اکڑ کر چلنا زمین کو نہیں پھاڑ دے گا۔ ولن تبلغ الجبال طولا، تو پہاڑوں کی چوٹیاں نہیں سر کر جائے گا۔ اس لیے اپنی اوقات میں رہ، عاجزی انکساری کا اظہار۔ واقصد فی مشیک واغضض من صوتک، اللہ نے یہ طریقہ سکھایا ہے، اپنی چال کے اندر میانہ روی اختیار کرو۔ نہ چال تمہاری مریل ہو کہ بالکل آدمی مرا ہوا نہیں، اور نہ ہی اکڑ کر، درمیانی باوقار چال ہونی چاہیے۔ ایسے ہی فرمایا یہ ساری باتیں، ان کی تفصیل میں نہیں گیا، ان ساری باتوں کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل ذالک کان سیئ عند ربک مکروہا، اگر تم ان کاموں کے اندر پڑ جاؤ گے تو اللہ کے ہاں یہ بدترین کام ہے، اللہ کے ہاں بہت برے کام ہیں۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ ساری باتیں تمہیں بتلائی ہیں۔ صرف نماز کا، زکوٰۃ کا، روزوں کا اور نیک اعمال کا اللہ نے حکم نہیں دیا، ان اخلاقی معاملات کو بہتر بنانے کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو دونوں چیزیں جب اکٹھی ہو جائیں کہ مسلمان اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ کے حقوق پورے کرتا ہے، اور بندوں کے ساتھ اس کا رویہ بہتر ہے، وہ حقیقی معنوں میں مومن ہے، وہ اصل مومن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اس کے اندر خدا نخواستہ کمی کوتاہی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے درگزر کر سکتے ہیں، معاف کر سکتے ہیں۔ حقوق العباد کے اندر اگر کمی ہو گئی، کوتاہی ہوگی، تو یاد رکھو وہاں قیامت والے دن حساب کتاب ہونا، بندوں نے ہی بندوں کو معاف کرنا ہے، وگرنہ اگر کوئی اڑ گیا بھی میں نے تو اپنا بدلہ لینا، پھر بدلہ دینا پڑے گا، یا اس کو اپنی نیکیوں میں حصہ دینا پڑے گا، یا اس کے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے مومن آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنا عبادت والا معاملہ بھی، اللہ کے حقوق بھی پورے کرتا ہے، اور حقوق العباد معاملات کو بھی بہتر بناتا ہے۔ جو اس طرح کر لے وہ حقیقی معنوں میں مومن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔